اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا میں خواہشات کا دامن دے کر بھیجا ہے۔ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے، اور خواہشات کے ہم اس قدر الجھے ہوئے ہیں دھندے میں، کاروبار میں، کہ ایک خواہش پوری کرتے ہیں دوسری سر اٹھائے کھڑی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام پورا ہو جائے ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایک خواہش پوری کرتے ہیں دوسری کے پیچھے، دوسری پوری کرتے ہیں تیسری کے پیچھے۔ تو شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے معاملات کی رہنمائی فرمائی کہ کوئی بھی خواہش ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، اس سے نجات ہے، کسی چیز کے حصول کی خواہش ہے، ہر خواہش کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سامنے رکھا جائے۔ تعلیم یہ دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام معاملات میں کہ تمہاری کوئی خواہش ہے، کسی پریشانی سے تمہیں سامنا ہے، کچھ بھی تمہیں چاہیے، فرمایا تمام کی تمام حاجات کا سوال اپنے رب سے کرو، یہاں تک کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ ہمیں لگایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ کیا، اور ہماری ذات کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کو بنایا اور بنانے کا حکم دیا۔ پھر خود قرآن کریم اس بارے میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، مایوس نہیں کرتا اس کو، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، چاہیے کہ وہ بھی میری مانے۔ پھر ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کی کہ جلد بازی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ شور مچانا شروع کر دے، میں نے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، میں نے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، فرمایا یہ جلد بازی ہے، صبر سے کام لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختی میں، پریشانی میں، بے چینی میں میری دعا قبول کر لے، اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بھی بکثرت اللہ سے دعا کیا کرے۔ کتنا حسین پیغام ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ پریشانی میں بھی اللہ میری سنے، اسے یہ چاہیے کہ خوشحالی میں بھی اللہ سے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا کرے۔ ہمارا حال اس کے الٹ ہے، جب خوشحالی ہوتی ہے تو پھر ہم اللہ جل وعلا کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں فرماتا ہے کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے در دعانا لجنبہ، تو ہم سے دعائیں مانگتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں، فذو دعاء عریض، لمبی دعائیں، لیٹا ہوا ہو تب بھی، کھڑا ہوا ہو تب بھی، بیٹھا ہوا ہو تب بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ جب ہم وہ مشکل دور کر دیتے تو ایسے گزر جاتا جیسے اسے کوئی مشکل آئی ہی نہیں تھی، اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ پریشانی میں اللہ میری دعا قبول کرے، ہم میں سے ہر بندہ اس معاملے سے گزرتا تو ہے، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں دنیا میں جو یہ کہے کہ مجھے پریشانی نہیں۔ یہ دن تو آتے رہتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے کہ تمہارے درمیان دنوں کو گردش دیتا رہتا، کبھی دن بڑھے کبھی راتیں بڑھی۔ اب ایک اور معاملہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے، یہ ساری تمہیدی طور پر یہ باتیں آپ یہ دیکھیں کہ بدر کا موقع ہے، بدر کے موقع پہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جس دن جنگ بدر ہونی تھی نا، اس رات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہیں سوئے، ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات رو رو کے اللہ سے دعائیں اور التجائیں کرتے رہے کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، یا اللہ یہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، یا اللہ ہمیں فتح و سرفراز، فتح سے کامیابی اور کامرانی عطا فرما، فتح سے ہم کنار فرما۔ سارے سو گئے لیکن حضور رحمت عالم جاگ رہے۔ مانگنے کا طریقہ تو ایسے ہے نا کہ ایسے مانگو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پریشانی آئی، مشکل آئی تو ہم نے اس کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے کا سوچا کہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا جائے۔ وہی شارٹ کٹ راستہ جو ہے وہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اور وہ شارٹ کٹ راستہ کیا ہے، ہم نے کئی بار اس حوالے سے پڑھا، کئی بار، متعدد بار پڑھ چکے ہیں۔ وہ حدیث آپ کو زبانی یاد ہو گئی ہوگی،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے، اور حدیث کے جو جملے ہیں بہت کمال کے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل لا یأتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے جس چیز کا میں نے فیصلہ نہیں کیا، جس چیز کا میں نے فیصلہ نہیں کیا، ابن آدم کی منت سے وہ چیز اسے نہیں مل سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اس منت کے ذریعے سے اس کنجوس آدمی سے وہ مال نکلوا لیتا ہوں، وہ منت مان کر وہ کچھ بھی دے دیتا ہے جو اس نے عام حالات میں نہیں دینا تھا۔ یہ ہماری سائیکی ہے، یہ ہماری نفسیات ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے ہمارے سامنے رکھا۔ غور کریں، لا یأتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ، فرمایا جس کا میں نے فیصلہ ہی نہیں کیا۔ اللہ فرماتے جو میں نے اس کے مقدر میں لکھی نہیں ہے، میں نے اس کو عطا کرنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا، وہ منت کے ذریعے سے اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہم تو کسی اور راستے پر چل رہے تھے۔ ہمارے عرف میں کیا ہے؟ ہمارے عرف میں یہ مشہور ہے ہمارے ہاں لوگوں میں کہ کیا نظر ماننے والے کا عقیدہ اور اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جب میں نظر مان لوں گا تو یہ شے مجھے مل جائے گی ورنہ مجھے نہیں ملنی تھی۔ یہ معاملہ کیا ہوا؟ یہ اسی کو تو جگہ ٹیکس کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے سے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو گے تو تمہیں پیسے ملیں گے، یہ نہیں کرو گے تو تمہیں پیسے نہیں دیں گے۔ تو ہم نے انسانی معیار اور قدر کے حوالے سے ایک ایسا کام کیا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تھا کہ تم کیا حیثیت رکھتے ہو کہ تم اطاعت کو، فرما برداری کو معلق اور مشروط کر لیتے ہو کہ یا اللہ میں نیکی کا کام یہ تب کروں گا جب تو میری یہ نظر پوری کر دے گا۔ ہم اللہ سے شرط لگانے والے ہیں کون کہ ہم اللہ سے یہ شرط لگائیں کہ یا اللہ تو یہ کام کرے گا تو پھر میں یہ نیکی کا کام کروں گا، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کا مطلب وہ نیکی کا کام ہم نہیں کریں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور ہم نے اسی بندگی کے لیے اسی اللہ سے شرطیں لگانا شروع کر دی، یا اللہ تو یہ کام کرے گا تو پھر میں یہ عبادت کا کام کروں گا، یہ پھر بندگی کا کام کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کام سے منع کیا کہ افضل کام کی طرف جاؤ، ویسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ تو نظر ماننا شریعت مطہرہ میں منع نہیں ہے، لیکن منع کیا گیا اس لیے کہ یہ کہیں یہ عقیدہ نہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ تم یہ کام کرو۔ دیکھیں جیسے ایک بچے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تمہیں نہیں دیں گے، بچہ رونا شروع کر دیتا، ہم وہ چیز اس کو دے دیتے۔ اب بچے کے ہاتھ میں یہ ہنر آ جاتا ہے، یہ گن آ جاتا ہے، یہ ٹیکٹ آ جاتا ہے کہ اب جب بھی میرے ابا مجھے منع کریں گے تو میں رو کے ان کو منا لوں گا، وہ اس کام پر لگ جاتا ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ ویسے تو نہیں دے گا، چلو نظر مان لیتے ہیں، چلو منت مان لیتے ہیں۔ اور منت ماننے میں بھی ابھی گزشتہ جب یہ جو پچھلا مہینہ گزرا اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک مسئلہ کیا تھا، نظر مان لیجیے میں بچے کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا منگتا کروں گا، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ ایسی عجیب قسم کی نظریں مانی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، الامان والحفیظ، جس کا شریعت مطہرہ میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کہ تم نے اگر منگتا کرنا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے تو سارے ہی منگتے ہیں، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے امام علی مقام کا اس کو منگتا بنا دیا۔ انہوں نے بھی کبھی یہ تعلیم دی، انہوں نے بھی کبھی یہ کام کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا ہو کہ جی میرا منگتا کر دو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا ہو کہ جی علی کا منگتا کر دو، یا آپ نے کسی موقع پر فرمایا ہو کہ میرے حسین کا اس کو منگتا بناؤ، تب یہ معاملہ ملے گا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے توہم پرستی کے شکار پائے جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے بھی اعلیٰ درجے کی جہالت ہے، ایسی جہالتیں ہمارے ہاں پنپ رہی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے تمام امور سے منع فرمایا، اور ہمیں یہ اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ تو نہیں بڑی اعلیٰ ہستی ہیں، اگر قرآن دیکھا جائے تو قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے وہی تو نمونہ ہے ذات، تو بجائے اس کے کہ تم اس سے کوئی اور ہٹ کے کوئی فیصلہ کرو، اس راستے پر کیوں نہیں چلتے جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے اور آپ نے چلنے کا حکم دیا۔ تو عزیزان، معاملہ یہ بڑا دشوار ہے، اس کو سمجھنا بڑا دشوار ہے، اس پر قائم رہنا بڑا دشوار ہے۔ کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا، کوئی پریشانی حل نہیں ہوتی تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ چلو جی منت مان لو، چلو جی نظر مان لو، تو اب مجبوری کے عالم میں انسان یہ کام کر گزرتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے، باری تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ فرما لے جو آزمائشیں تیری ناراضگی کے راستے پر لے جائیں، یا تیرے بارے میں جو عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہمیں اس راستے سے، اس عقیدے سے دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راستے سے محفوظ فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا راستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راستے پر استقامت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا، ان کی رضامندی کا راستہ ہے۔ آمین ثم آمین۔